السلام علیکم. میں ہوں اے انصاری. موضوع ہے قرآن تاریخ سے بحث کیوں نہیں کرتا. قرآن آفاقی کلام ہے، قیامت تک آنے والوں کی رہنمائی اور ابتدائے آفرینش سے لے کر انتہائے کائنات تک کے ضروری راز. قرآن کی تاریخ ملاحظہ کیجیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کائنات میں ہر طرف دھواں ہی دھواں، تاریکی ہی تاریکی تھی. عربی میں تاریکی ہی کو رات کہتے ہیں، اور اگر اس تاریکی میں تکالیف، پریشانیاں، دکھ بھی شامل ہوں تو ظلمت یا ظلم، اور اگر تاریکی کے ساتھ دھواں بھی ہو تو دخان. اب آتے ہیں سورہ حامیم سجدہ پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو 2 دن میں بنایا، پھر اس میں پہاڑ بنائے اور زمین کی قوتوں کے میزان مقرر کیے، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہاں دھواں ہی دھواں تھا، وہی دخان. پھر زمین و آسمان سے کہا کہ آؤ میری اطاعت پر. وہ آ گئے. 41 کی 10 اور 11. فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنانے کا فیصلہ ٹھہرایا. 7 میں مروج تراجم کے حساب سے کر رہا ہوں، ورنہ سبعن جب آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے سیورل، بہت سارے. لیکن یہ چونکہ مجھے صرف یہاں بحث نہیں کرنی ہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہاں آ رہا ہوں میں. پھر 2 دن میں 7 آسمان بنانے کا فیصلہ ٹھہرایا. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. 41 کی 12. پھر آسمان میں اس آسمان کا امر پہنچا دیا، وہی کر دیا. اور پھر ہر آسمان میں اس آسمان کا امر پہنچا دیا، وہی کر دیا. اور آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا. آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا. اس آیت میں یوں تو بہت سے راز ہیں، سب پر تبصرہ کرنا تو لا حاصل ہوگا اور بہت طویل بھی ہو جائے گا. یہاں آسمان پر دھویں، تاریکی اور آسمان پر امر پہنچانا، اس سے بحث کرنی ہے. امر جس کی جمع اوامر یعنی احکام. امر جس کی جمع ہوگی اوامر تو پھر ہو گئے احکام. اور امر جس کی جمع ہوگی امور تو ہوں گے معاملات، کام، معاملات یا کام. اب آئے سورہ قدر کی طرف، 97 کی طرف. 97/1. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو اس تاریکی میں پیدا کیا. کون سی تاریکی میں؟ جو اصولوں اور پیمانوں، تقدیر، مقدار، میزرز، ڈگریز دیے جانے والی رات تھی. لیلۃ القدر. القدر کے اندر یہ ساری چیز آ جاتے ہیں، پیمانے مقرر کرنا، تقدیر مقرر کرنا، میجرمنٹ، ڈگریز، احکامات وغیرہ سب آ جاتے ہیں. دیے جانے والی رات تھی. اس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر 2 آیات چھوڑ کر کہتا ہے فنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس تاریکی رات میں نازل ہوئے تھے تمام ملائکہ بھی اور روح الامین بھی. تاریک رات میں نازل ہوئے تھے تمام ملائکہ بھی اور روح الامین بھی. روح الامین جبریل کو روح الامین کہا جاتا ہے. یہ سب کائے کے لیے آئے تھے؟ کیوں نازل ہوئے تھے؟ من کل امر، ہر قسم کے امر کے لیے. یعنی عام ملائکہ کام، امر اور امور لے کر، اور جبریل احکام، امر، اوامر لے کر. جبریل اوامر لے کر، احکامات لے کر، اور دوسرے ملائکہ کام لے کر. یہ کام اور احکامات کا سلسلہ جاری رہا تا وقت کے کائنات روشن ہو گئی. سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہر طرف سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ کائنات روشن ہو گئی. یہ اس کا خلاصہ آ گیا سورہ قدر کا. اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف. سورہ بقرہ میں کہتا ہے قل من کان عدوا لجبریل
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ 2/97۔ آپ کہیے کہ جو جبریل سے عداوت رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ جبریل تو آپ علیہ السلام کے قلب پر اس قرآن کو اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے۔ جبریل نے تو آپ علیہ السلام کے قلب پر اس قرآن کو اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے، اس میں جبریل کا کیا قصور ہے؟ یہی قرآن رات کی تاریکی میں جبریل نے نازل کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ قدر میں ہے، اور یہ اسی رات میں جب ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، سارے امر وہی کیے گئے تھے۔ ان آیت کو پھر پڑھیے آپ، سارے امر وہی کیے گئے تھے۔ اوہا فی سمائے امرن، یہی امر سورہ قدر میں نازل ہوئے تھے۔ من کل امر، آپ کڑی سے کڑی ملاتے جائیے، من کل امر۔ اب ان 3 آیات 41 کی 12، 97 کی 1 اور 2/97 سے یہ کلیئر ہوا کہ یہ قرآن جب نازل ہوا تھا، جب ابتدا میں تمام کام ترتیب دیے جا رہے تھے، اور یہ قرآن نازل ہوا تھا جبریل پر اسی دور میں۔ اب مزید 2 نکات واضح کرنے ہیں۔ جبریل پر اس رات یہ قرآن یکبارگی ایٹ ونس یکبارگی نازل ہوا تھا، بتدریج نہیں، تدریجن نہیں، گریجولی نہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ اس میں جو باب آیا ہے 97 اور 1 کے اندر جو باب آیا ہے وہ ہے انزلنا۔ یہ باب افعال ہے جو کسی کام کو یکبارگی کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں تدریج نہیں ہوتی، یعنی اللہ نے ایک ہی بات جبریل کو دے دیا تھا جو دینا تھا۔ پھر جب جبریل نے محمد علیہ السلام کے قلب پر نازل کیا تو وہاں یہ باب استعمال ہوا، کون سا؟ نزلہ، جو باب تفعیل سے ہے۔ وہ باب افعال تھا، یہ باب تفعیل سے ہے۔ اس باب میں کام کا بتدریج تھوڑا تھوڑا ہونا پایا جاتا ہے، گریجولی۔ لہذا جبریل نے محمد علیہ السلام پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، وقتاً فوقتاً۔ اور وہاں جو وہ دخان والی رات، تاریک رات میں، جس کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے، وہاں جو ہے وہ یکبارگی نازل کر دیا تھا۔ وہاں دوسرا صیغہ باب استعمال ہوا، یہاں دوسرا باب استعمال ہوا، وقتاً فوقتاً۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، ذہن میں رہے کہ سورہ قدر میں جو تنزل الملائکہ تو آیا ہے، تنزل الملائکہ تو یہ مضارع حکائی ہے، یہ تو مضارع، لیکن یہ مضارع حکائی کہلاتا ہے۔ سب ترجمہ کرنے والوں نے یہاں دھوکہ دیا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یعنی ہر سال نازل ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جائے گا، یعنی یہ سارے کام سابقہ اسی دور میں ہو گئے تھے، احکامات بھی نازل ہو گئے تھے، جبریل کو بھی دے دیا گیا تھا، اور جتنے بھی آسمانوں میں تمام کروں کے اندر جو احکامات پہنچانے تھے، جو کام کرنے تھے، وہ سب کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ سب ایک ہی وقت میں ہو گئے تھے۔ اسی دور کو کہا جاتا عالم امر۔ اچھا، وہ اس دور میں ہو گئے تھے۔ ہر سال فرشتے نہیں اترتے ہیں، یہ تصور دے رکھا نا، ہر سال فرشتے اترتے ہیں، شب قدر منائی جاتی ہے، یہ سارا جعلی کام ہے، دھوکہ دیا ہے۔ مضارع حکائی کو مضارع بنا دیا، اور ماضی کو بنا دیا حال اور مستقبل۔ اب آگے چلیے۔ قرآن پچھلی تمام آسمانی کتب سے مختلف ہے۔ پچھلی کتب کے داخلی متن کی ورسز کو آیت نہیں کہا گیا، کہیں نہیں کہا گیا۔ بائبل کی 66 کتابوں میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں آیا کہ اس کی ورسز کو آیت کہا گیا ہو کسی زبان میں، یعنی اس کو ہم اردو میں، عربی میں لا کر اس کا ترجمہ آیت کر سکیں، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، نہ کسی عبرانی میں نہ انگریزی میں آیت کہا ہو۔ ورس تو پیراگراف کو کہتے ہیں، ورس آیت کو نہیں کہتے ہیں، آپ ذہن میں رکھیے۔ ویسے ہم ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ورس آیت کو، لیکن ورس نہیں کہتے ہیں، ورس صرف پیراگراف کو کہتے ہیں، آیت کو نہیں کہتے۔ آیت کو انگریزی میں سائن کہیں گے، یا پروف کہیں گے، ایویڈینس کہیں گے، ورس نہیں کہیں گے۔
آیات صرف قرآن میں ہیں، آیات صرف قرآن میں ہیں، اسی لیے قرآن کریم کو اس لیے یہ قرآن تو ٹوٹلی آیت معوضہ بن گیا، ٹوٹلی معوضہ ہے یہ۔ پچھلے انبیاء کو کوئی ایک شے دی گئی تھی بطور آیت، جیسے موسیٰ کو عصا دیا گیا، اور جی وہ صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، اس طرح سے یہ کتاب ٹوٹلی معوضہ ہے۔ یہ بات بھی آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، یہ پہلی مرتبہ آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ پچھلی کسی کتاب میں جتنے بھی داخلی اس کے جو ورسز ہیں اس کو آیت نہیں کہا گیا۔ اب آئیے حامیم سجدہ پر، حامیم سجدہ 41 کی 53، حامیم سجدہ 41 کی 53 پر کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، 41 کی 53۔ ہر آنے والے مستقبل میں، سین لگا ہوا ہے، یہ مستقبل کے لیے آتا، سنوریہم ہم عنقریب مستقبل میں دکھاتے جائیں گے، ہر آنے والے مستقبل میں ہم اپنی آیات دکھاتے جائیں گے، اس آفاق میں بھی، یونیورس میں بھی، اور ان کی اپنی ذات میں بھی۔ کیوں دکھاتے جائیں گے؟ وجہ تاکہ ان پر واضح ہوتا جائے، کلیئر ہوتا جائے کہ یہ قرآن واقعی الحق ہے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، واقعی حق ہے یہ قرآن۔ یعنی ہر دور میں کائنات قرآن کی تصدیق کرتی جائے گی، اور قرآنی آیات اس کائنات کی تصدیق کرتی جائیں گی، یعنی ورڈس آف گاڈ اور ورکس آف گاڈ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے جائیں گے ہر آنے والے دور میں۔ کتنی بڑی بات ہے، صاحب کا کسی کتاب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جناب من، جس طرح اس یونیورس کو ہم تاریخ سے وابستہ نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ کتاب بھی آفاقی ہے، یونیورسل ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے اس کتاب میں کوئی پہلو ایسا نہیں رکھا کہ جو تاریخ کا تعین کیے بغیر سمجھ میں نہ آتا ہو، تاریخ کا تعین کیے بغیر سمجھ میں نہ آتا ہو، ایسا کوئی اللہ نے اس میں پہلو نہیں رکھا۔ جس طرح اللہ بے مثل ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی بے مثل ہے، 17/88۔ جس طرح اللہ کی تاریخ نہیں پوچھی جا سکتی، اسی طرح اس کی بھی نہیں پوچھی جا سکتی۔ اگر ضروری ہوتا تو اللہ خود بتا دیتا۔ جو اس میں کسی قسم کی کمی یا کجی ڈھونڈتے ہیں وہ اس آیت کے منکر ہیں، 18/1 کے، سورہ کہف کی آیت نمبر 1۔ کبھی موقع لگا تو بتاؤں گا کہ قرآنی آیات اور کائناتی آیات کس طرح ایک دوسرے کی تصدیق کرتی جاتی ہیں، ویریفیکیشن کرتی جاتی ہیں۔ بتاؤں گا کہ قرآن کی کن آیات کی ہنٹ سے سائیکلوجی کا شعبہ وجود پایا، قرآنی آیات نے سائنس کی کس طرح مدد کی اور کرتا جا رہا ہے، اور یہ کائنات کس طرح قرآن کی تصدیق کرتی جا رہی ہے۔ اندھے بن کر قرآن پڑھو گے تو ثواب کی خاطر کچھ بھی نہیں ملے گا، ورنہ قرآن اپنی ذات میں خود ایک دنیا علوم ہے۔ چلیں باقی پھر کبھی آئندہ انشاءاللہ۔ والسلام۔